والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصينا بهم رسول الله حتى ظننا أنهم سيورثهم. ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے اور گناہوں کی مغفرت کے لیے جتنے بھی مرحوم مومنین و مومنات ہیں اس وقت مشکلات میں گرفتار ہے، ان سب کی مشکلات کی دوری، ان کی نجات، ان کی درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات وصیت لکھنا اور وصیت کر کے دنیا سے جانا یہ دینی تعلیمات میں بہت زیادہ اس کی سفارش ہے، بہت زیادہ اس کی تاکید ہے. بغیر وصیت کی مرنے کی بہت زیادہ مسمت ہے، اور بعض مواقع انسان بغیر وصیت کی مر جاتا ہے تو پھر مشکلات اور پریشانیاں اور بہت ساری پیچیدگیاں جو ہے وہ پیش آتی ہے. اس وجہ سے ہمارے فقہاء نے کئی مقامات پر وصیت کرنا جو ہے وہ لازم اور ضروری قرار دیا ہے. اور ائمہ کی تعلیمات میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہر امام کی وصیت نامہ ہے، مولا کائنات سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک مفصل جو ہے نا ہر امام کی وصیت نامہ موجود ہے. لہذا وصیت کرنا آل محمد کی سیرت ہے، آل محمد کی سنت ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا سے جا رہے تھے بہت سارے وصیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا ہے. اور انبیاء جب پچھلے انبیاء کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم کی اور جناب یعقوب کی سیرت کو قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام اولادوں کو اور اپنے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کر کے وصیت بیان کی کہ ہمارے بعد تم لوگوں نے کیا کرنا ہے. اور سب سے اہم ترین وصیت یہ بیان کیا ہے خدا را دین کو بہت زیادہ اہمیت دینا ہے، دین پر عمل کرنا ہے، دین لے کر دنیا سے جانا ہے، ایمان کے ساتھ جانا ہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ بہت سارے انبیاء کی وصیت میں آیا ہے کہ دنیا سے جاتے وقت خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہو، ایمان کے ساتھ، دین کے ساتھ اور خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے دنیا سے جانا ہے. تو خلاصے کلام یہ کہ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم و یعقوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم انبیاء کی سیرت بیان کر رہا ہے. ہر نبی کی سیرت یہ ہے کہ وہ دنیا سے وصیت کر کے گئے ہیں. بلا وصیت نہ کوئی نبی دنیا سے گئے ہیں نہ کوئی امام دنیا سے گئے ہیں. لہذا بغیر وصیت کے جانا سیرت انبیاء کے خلاف ہے، سیرت ائمہ طاہرین کے خلاف ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا ہمارے مراجع جو ہے وہ قائل ہے کئی مقامات پر وصیت کرنا واجب ہے. حق اللہ گردن پر ہو، حق الناس گردن پر ہو، یا پھر اگر وہ وصیت نہ کیا جائے، بدون وصیت اگر چلا جائے تو کوئی فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، فساد کھڑا ہو سکتا ہے، لوگوں کے حقوق ضائع ہو سکتا ہے. جیسے ایک بندہ گواہ ہے، اگر وہ وصیت لکھ کے نہیں جائے گا تو اس کا حق ضائع ہونے کا خطرہ ہے. جہاں پر بھی فتنے کا خطرہ ہو، حق ضائع ہونے کا خطرہ ہو، وہاں پر وصیت کرنا واجب ہے. ایک اور مقام آج میں عبداللہ سستانی کے استفتاحات میں دیکھ رہا تھا تو ایک مقام جو اکثر مراجع نے کہا ہے، اگر کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہے، اس کے سارے بچے جو ہے نا وہ چھوٹے ہیں، نابالغ بچے ہیں، کوئی بھی بالغ نہیں ہے اس کے اولاد میں سے، سب نابالغ بچہ ہے. اور یہ فقہی مسئلہ ہے، آپ توجہ کریں، اگر کوئی مومن دنیا سے چلا جائے اس کے تمام بچے جو ہے نا وہ یتیم، سب کے سب صغار ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اس صورت میں ہم اس کے گھر کا جو ہے نا پانی بھی نہیں پی سکتے، کچھ بھی نہیں کھا سکتے، وہ یتیم کا مال ہے. اور لا تاکلوا اموال الیتامی اس مورد کو شامل ہے، پانی پینا، کھانا کھانا، اور اس کی اصالہ ثواب کے لیے کھانا بنایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنایا جا رہا ہے، سارا کا سارا اخراجات حرام ہے، بالکل نہیں کھا سکتے، خرچ نہیں کر سکتے. یتیموں کا مال ہے اور یتیموں کا مال کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے. تو کیا کیا جائے؟ جہاں پر مرنے والا چھوٹا
چھوٹے چھوٹے بچے دنیا سے چھوڑ کے گئے ہیں اور اس کا کوئی بالغ نہیں ہے اور اس کا کوئی وارث جو ہے وہ بالغ نہیں ہے۔ مجتہدین نے لکھا ہے اس شخص پر واجب ہے وہ اپنا وصی تعین کر کے چلے جائے اور سرپرست تعین کر کے چلا جائے۔ اس کو ہماری فقہی کتابوں میں قیم کہتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَهُمْ قَيِّمًا، اپنے بچوں کے لیے سرپرست قائم کرے تاکہ ان کی جان ضائع نہ ہو، ان کی مال ضائع نہ ہو، ان کی سرپرستی کیا جائے اور بچوں کی دیکھ بھال کیا جائے۔ معاذ اللہ مومنین کرام اس بات کو ذرا غور سے سنیں۔ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جائے، اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، ان کے اگر سرپرست نہ ہو، ان کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، تو اس صورت میں بڑے نقصانات کا سامنا ہے۔ ایک تو خود یہ بچے ضائع ہو جاتے ہیں، ان کی نہ کوئی تعلیم کا بندوبست ہے، نہ کوئی ان کی زندگی کا بندوبست ہے، اور یہ بالکل بے سہارا اور بیچارہ ہے۔ علاوہ اس کے کہ اس کی جو مال ہے، دولت ہے، یہ یتیم بچوں کو کیا پتا باپ کی زمین کون سی ہے، باپ نے کا درخت کون سا ہے، ساری جائیداد جو ہے وہ بلا وارث ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کی جو جائیداد ہے وہ بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے، بچوں کے لیے خطرہ ہے، مال دولت کے لیے خطرہ ہے۔ اس صورت میں فقہی حوالے سے جو بھی انسان دیکھا کیا موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، وہ بیمار ہے، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، موت کی نشانیاں نظر آ رہا ہے، فَإِذَا ظَهَرَ أَمَارَاتُ الْمَوْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ، اس مورد پر جہاں موت کے آثار نظر آ رہا ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، یہاں پر اس کے لیے وصیت کرنا واجب ہے۔ ایک شخص کو وہ لے جائے گا، اس کو بتائے گا تم میرا قائم مقام ہے، تم میرے بچوں کا سرپرست ہے، یہ میری تمام جائیداد، تمام سب اس کا تصرف کا تمہیں حق ہے، اور تم گویا کہ میرے جگہ پر قائم مقام ہے۔ جس طرح خود کو حق تھا وہ اپنا وصی بنا لیتا ہے، اس کو سرپرست بنا لیتا ہے، اس صورت میں اس کی اجازت سے جو ہے وہ تمام زندگی کے امور، سارے کے سارے جو نظام زندگی ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ لہٰذا جہاں وصیت کرنے کے موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ جہاں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں پر وصیت کرنا ضروری ہے، تاکہ بچوں کی سرپرستی ہو، تاکہ مال دولت کی جو ہے نا وہ حفاظت ہو، اور بعد میں آنے والے اس کے گھر پہ کھا سکے، اس کے گھر پہ اخراجات کر سکتا ہے۔ اب اس کی اجازت سے وہ مثال کے طور پر اگر فاتحہ کرتا ہے، قرآن خوانی کرتا ہے، کھانا بناتا ہے، تو یہ چونکہ سرپرست اس کا قائم مقام ہے، اس کی اجازت سے سرپرست یعنی اخراجات کیا جا سکتا ہے۔ مولا کائنات نے جن چیزوں کی وصیت کی ہے، اور حضرت آیت اللہ خامنائی میں نے کل آپ کو عرض کیا، ہدایت اور وصیت میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر ایک باپ جو ہے نا اپنی زندگی میں بیٹے کو ہدایت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یا میں آپ کی خدمت میں ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ قرآن پاک کی آیات میں بھی ہے، معصومین کی سیرت میں بھی آیا ہے، والد کو چاہیے اپنے بیٹے کو مسلسل نصیحت کرتے رہے، مسلسل ہدایت کرتے رہے، اس کی رہنمائی کرتے رہے، اس کو واجبات بتاتے رہے، اس کو محرمات سے آگاہ کرتے رہے۔ قرآن نے کئی مقامات اس کا نمونہ دیا ہے، آئیڈیل دیا ہے۔ ایک نمونہ جو انتہائی اہمیت کے حامل ہے وہ حضرت لقمان علیہ السلام ہے۔ پروردگار عالم نے جناب لقمان کی نصیحتوں کو قرآن بنا دیا ہے۔ یہ حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں، لیکن ایک ایک نصیحت کو پروردگار عالم نے قرآن پاک کی آیت کی شکل میں سرور کائنات پر نازل کیا ہے۔ اس قال لقمان نے یوں کہا، انہی میں سے ایک یہ ہے، جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ جملہ کہا، بیٹا خدا کی توحید پر قائم رہنا ہے، کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کرنا ہے، خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک قرار نہیں دینا ہے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور اسی طرح سے امر بالمعروف کی نصیحت کی، نماز کی وصیت کی۔ لہذا توجہ کریں عزیزان گرامی، میں آپ کو بہت دقیق ایک نکتہ بتانا چاہتا ہوں، عمل کرے نہ کرے آپ کے پاس۔ آپ کا بیٹے کا بگڑنا یقینی ہے، اس کا ضائع ہونا یقینی ہے، اگر آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں کی، ہدایت نہیں کی، بیٹے کے اوپر آپ نے توجہ نہیں دی۔ مثال کے طور پر بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، باپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، پوچھتا ہی نہیں ہے بھئی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل کی دنیا میں توجہ کرے جانے کے نامی، بیٹا آج کل کی دنیا میں بہت ساری غلط ایکٹیویٹیز میں، غلط حرکتوں میں، غلط عادتوں میں مبتلا ہے۔ خود اس کا موبائل میں ایسی چیزیں وہ دیکھتا ہے کہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کم سے کم باپ پر یہ واجب ہے
کہ اس کی بیٹی کیا دیکھ رہی ہے موبائل میں، اس کے بیٹا کیا دیکھ رہا ہے، یہ جو گندے سائٹ پہ جا رہا ہے. یا تو آپ اپنی اولاد کو موبائل نہ دیں، وہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے، ممکن نہیں کہ آپ اس کو جو ہے موبائل سے منع کریں. اگر آپ دیکھتے ہیں تو کم سے کم اس کے اوپر سرپرستی ضروری ہے کہ جو حرام ہے وہ تو نہ دیکھے. بیٹا تو ہر سائٹ پہ چلا جاتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے. اس وجہ سے عزیزان گرامی اولاد کے لیے نصیحت کرنا، سرپرستی کرنا، اولاد کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھنا، یہ والدین کے اوپر ضروری ہے. اگر ایسا کیا جائے تو وہ نیک ہوگا. نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ پھر نصیحت کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے. مثال کے طور پر کوئی اور غلط کام کر رہا تھا، باپ نے نصیحت کی بیٹا یہ غلط ہے ایسا نہیں کرو، تو بیٹا سدھر جاتا ہے. لیکن بیٹا غلطی پر غلطی کرتا جاتا ہے، باپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس بیٹے کا، ان کی اولاد کا بگڑنا یقینی ہے. قرآن کی متعدد آیات میں نمونہ دکھاتا ہے. جیسے لقمان نے دیکھو کس طرح نصیحت کی. حضرت مولا کائنات نہج البلاغہ میں سب سے بڑا جو خط ہے وہ امام مولا کائنات کا خط امام حسن کے لیے. سب سے طولانی ترین نصیحت اور مولا کا جو خطبہ ہے، خط ہے، وہ امام مولا کائنات نے امام حسن کے لیے اتنی نصیحتیں کیا ہے. اخلاق کو بتایا ہے، عقائد کو بتایا ہے، فروعات اور احکام کو بتایا ہے. لہٰذا والدین کی ذمہ داریوں میں سے آج کل کے زمانے میں اولاد کو نصیحت کرنا، اولاد کو ہدایت کرنا. اور یہ قرآن پاک کی صریح آیت میں آیا ہے. سورہ مبارکہ تحریم کی 6 آیت ہے. پروردگار عالم نے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نار، کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ سب نہیں کہ تم نے نماز پڑھ لیا کافی ہے، تم نے روزہ رکھ لیا کافی ہے، تم نے واجبات پہ عمل کر لیا تو کافی ہے. قرآن پاک کے صریح آیت ہے تم جس طریقے سے واجبات پہ عمل کرتے ہو اولاد کو بھی واجبات پہ عمل کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل عیال کو نمازی بناؤ، ان کو نماز کی تاکید کرو. تو جب یہ آیت نازل ہوئی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اصحاب روتے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ کیف نقی انفسنا واہلینا النار، ہم کیسے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، کیسے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں. ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے سے عاجز ہیں، معلوم نہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے نہیں بچیں گے. پروردگار عالم نے ایک اور ذمہ داری لگا دیا ہے کہ اپنے ساتھ اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا ہے، ان کو بھی عذاب الہی سے محفوظ کرنا ہے. تو ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں اور کیسے اپنے اہل و عیال کو بچائیں؟ تھوڑا توجہ کریں عزیزان گرامی، یہ آپ کا بھی سوال ہے. ہم خود کیسے جہنم سے بچ سکتے ہیں، کیسے عقاب سے بچ سکتے ہیں، اور پھر اپنے اہل و عیال کو بھی کس طرح ہم جہنم سے اور عقاب الہی سے بچا سکتے ہیں. سرور کائنات نے فرمایا بہت آسان نسخہ بتایا، بہت آسان نسخہ، اور یہ آپ سب پر فرض ہے، اس پر آپ عمل کریں. تو قرآن آیت پر بھی عمل ہوا. پیغمبر نے فرمایا کلما عملتم فامروہم وکلما نہیتم فانتہوہم، جن جن چیزوں کے اوپر تم عمل کرتے ہو، انجام دیتے ہو، واجبات کو تم انجام دیتے ہو، جتنے بھی واجبات تم خود انجام دیتے ہو وہ اولاد کو سکھاؤ، پھر ان کے ساتھ پابندی کے ساتھ عمل کراؤ. اس کے بعد جن چیزوں کو تم حرام سمجھتے ہو، معصیت سمجھتے ہو، ان سے تم باز رہتے ہو، ان سے تم اجتناب کرتے ہو، ان حرام چیزوں سے اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. فَإِذَا فَعَلْتُمُوهُمْ وَقَيْتُمْ أَهْلِيكُمْ النَّارَ، اگر ایسا کرو گے خود بھی جہنم سے بچ جاؤ گے، اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو گے. لہٰذا جہنم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے خود بھی واجبات پہ عمل کرو اور وہی واجبات جو ہے نا وہ اپنے اہل و عیال کو سکھاؤ. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھانا اور نصیحت اور ہدایت کرنا بہت ہی ضروری ہے. مولا کائنات کی سیرت میں سے یہی ہے کہ مولا کائنات اپنے اولاد کو بار بار نصیحت کرتے تھے. دیکھیں ہم لوگ یہ مسائل پہ پڑھتے ہیں، تھوڑا توجہ کریں، آپ سارے اس کی گہرائی میں چلے جائیں. داستان کربلا کو بات نہ ہونا تھا، اس کم سے کم 10 سال بعد، لیکن مولا کائنات نے حضرت ابوالفضل عباس کو بالکل تربیت دی ہے، مکمل آمادہ اور تیار کیا ہے. اسی طرح سے حضرت زینب کو مکمل طور پر آمادہ اور تیار کیا ہے. باپ نے ایک ایک مصائب تک بیان کیا، یہ حالات ہونے والے ہیں، یہ واقعات
اولاد کو تربیت کیا، اولاد کو ٹرین کیا، آمادہ کیا. اس آمادگی کا نتیجہ یہ ہوا ہم حضرت عباس کے کردار پر فخر کرتے ہیں. شہنشاہ وفا ہے. کس طریقے سے مولا عباس نے امام حسین پر جان قربان کی. یہ مولا کائنات کی تربیت کا نتیجہ ہے. یہ مولا کائنات کی ان تعلیمات کا نتیجہ ہے. حضرت عباس کو ایک ایک بات بتایا، یہاں تک کہ جب کربلا کا واقعہ ہوگا تو آپ مصائب میں پڑتے ہیں، جب آپ فرات پہ چلا جائے تو پانی نہ پیے. چھوٹا سا کام ہے عزیزو، چھوٹا سا کام ہے. وہاں تک کہ مولا کائنات نے حضرت عباس کو بتا دیا. تو نتیجہ یہ ہے کہ آل محمد کی جو سیرت ہے، اولاد کو تربیت کرنا ہے، اولاد کو سب کچھ جو ہے نا وہ بتانا ہے. مولا کائنات کی وصیت نامے میں سے میں چاہتا تھا کہ ایک اہم ترین نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. مولا نے، میں نے گنا ہے، 20 موضوعات کی سفارش کی ہے، ہمیں وصیت کیا ہے. اور ان 20 وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے، مومنین کرام تھوڑا خیال رکھیں. ہمارے معاشرے میں اس چیز کا خیال نہیں ہے. اسی وجہ سے لڑائیاں ہوں، اسی وجہ سے فساد ہے، اسی وجہ سے بہت سارے اختلافات و مسائل و پیچیدگیاں ہیں. اہم ترین ایک وصیت یہ ہے، مولا کائنات نے فرمایا اللہ اللہ فی جیرانکم، خدا را ہمسایوں کا خیال رکھو. اللہ اللہ فی جیرانکم، خدا را ہمسایوں کا خیال رکھو. فإنہم وصیت نبیکم، اس لیے کہ ہمسائے پیغمبر بار بار ہمسایوں کی سفارش کرتے تھے. یہ مولا کا فرمان ہے، ما زال رسول اللہ یوصینا بالجار. پیغمبر اپنی پوری زندگی ہمسایوں کی سفارش کرتے رہے، ان کی حقوق بیان کرتے رہے. ان کی مالی حقوق ہے، ان کی معنوی حقوق ہے، ان کا خیال رکھنے کی بار بار سفارش کرتے رہے. یہاں تک مولا کائنات فرماتے ہیں اتنی سفارش کی رسول اللہ نے ہمسایوں کے بارے میں، حتی ظننا انہم سیورثہم، ہم نے اتنا گمان کر لیا شاید ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ہمسائے ہمارے وارث بن جائے. اس قدر پیغمبر نے سفارش کی. لہذا عزیزان گرامی، روایات میں آیا ہے ہمسایوں کا خیال رکھنا اور ان کو مشکلات کے موقع پر سہارا بننا، یہ ایک انتہائی قرآن پاک کی آیات میں بھی آیا ہے، معصومین کی روایات میں بھی آیا ہے. ہمسایوں کو بہت زیادہ خیال کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمسائے کے 6 حقوق ہیں. میں بس آج اسی روایت کو بیان کرتا ہوں، آپ کی خدمت تمام کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا غور سے سنیں. دیکھیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو مشکلات میں نہ گرے، جو پریشانیوں کا سامنا نہ ہو. حالات بدلتے رہتے ہیں، ہر انسان میں اچھے اور برے حالات آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہمسائے کے حقوق کیا ہیں جن کو آپ بار بار سفارش کرتے ہیں، بار بار ہمسائے کے بارے میں تاکید فرماتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمسائے کے حقوق کیا ہے. تفصیل سے پیغمبر نے ہمسائے کے حقوق کو بیان کیا. سب سے پہلے فرمایا اگر ہمسایہ کسی مشکل میں گر جاتا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی مدد کرو. ہمسائے کی اگر وہ فریاد کر رہا ہے، مدد کے لیے طلب کر رہا ہے تو اس کی مدد کرنا ضروری ہے. یہ میرے ساتھ اتفاق ہوا ہے، یہ میرے ساتھ اتفاق ہوا ہے. ہمارے ہمسائے میں چور آ گیا، رات کی تاریکی میں سب سوئے ہوئے تھے، ہم بھی سوئے ہوئے تھے. تو اچانک جو ہے نا ان کی گھر سے خواتین کی اور بچوں کی رونے کی آواز آئی. فارسی میں کہتے ہیں کمک کمک، مدد کریں مدد کریں. تو ہم سب اٹھے، دیکھا تو ایک انتہائی ایک بے غیرت انسان کے گھر میں آیا ہوا ہے، باقاعدہ ہاتھ میں جو ہے اس کا ٹیٹی ہے. اور خدا نے وہاں جو بے دین لوگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ بے دین ہیں، نہ ناموس کا خیال رکھتے ہیں، نہ بچوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ کسی کی جان کا خیال رکھتے ہیں. اگر پیسہ اٹھا کے نہیں دیا گیا تو فوراً مار دیتے ہیں، بندے کو مار دیتے ہیں اور جو کچھ ان کی سونا چاندی جتنی بھی قیمتی چیزیں سب اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو جب اس نے کمک کیا تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ذرا دیکھو کیا مسئلہ ہے. تو بیٹے نے اوپر سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک خطرناک قسم کے دشمن آیا ہوا ہے اور ان کی عزت اور ناموس اور ان کی مال و دولت خطرہ ہے. وہاں پر جو ہے نا سسٹم ہے کہ فوری پولیس کو بلانے کا ایک نمبر ہوتا ہے، صدودہ اس کا علاقے میں مشہور ہے. وہ اگر دبائے تو فوراً ایمرجنسی طور پر پولیس 2-3 منٹ میں پہنچ جاتی ہے. تو میں نے کہا فوراً پولیس کو فون کر دو. تو پولیس جو ہے نا ایک دم آ گئی تقریباً 5 منٹ کے اندر. تو پولیس کی صدا جب سنی تو وہ بالکل ہکا بکا ہو گیا. اس نے اپنا ٹی ٹی کو پھینک دیا کہ تاکہ پکڑا نہ جائے. تو اس کے حیات میں اس کی ٹی ٹی گر گیا. بعد میں پولیس نے اس کو پکڑ لیا، پولیس نے اس کو پکڑ لیا. اس پولیس کا آنے سے ان کی جانیں بچ گئی، ان کی مال و دولت بچ گئی، ان کی ناموس خطرے سے بچ گئی. توجہ کریں،
کبھی کبھار ہمسایہ مشکلات میں گرتا ہے. یہاں لفظ آیا ہے فَإِنِ اسْتَغَاثَهُ فَأَغَثْتَهُ، اگر وہ تمہیں فریاد کرے، مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ. یہ ہمسایہ کا حق ہے. اس کے بعد فرمایا اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ. عیادت ہر مومن کی عیادت کو ضروری قرار دیا ہے، لیکن ہمسایہ ہونے کے حوالے سے اس کا زیادہ حق ہے. وَإِن مَاتَ شَيَّعْتَهُ، اگر ہمسایہ مر گیا تو فوراً چلے جاؤ. توجہ کریں جو کبھی کبھار یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے. ہمسایہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہمسایہ کو پتا ہے اگر یہ ہمسایہ نہیں جائے گا تو اس کا جنازہ پڑا رہتا ہے. یہ بھی میرے ساتھ اتفاق ہو گیا. ایک مومن کا راتوں رات انتقال ہو گیا، تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، رات کو انتقال ہو گیا. پھر جو ہے نا کسی کو پتہ نہیں چلا، دن بھر پڑا رہا. جب میں صبح اس کے گھر کے قریب سے گزرا، چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. میں نے بچوں سے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس گھر کا جو مالک ہے وہ مر گیا. میں اندر جب چلا گیا تو پتہ نہیں کتنا گھنٹے گزر گئے تھے، اس بیچارے کا انتقال ہو گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا لوگوں کو. لہٰذا روایات میں آیا ہے اگر ایسے حالات میں فرض کریں ہمسایہ کا انتقال ہوتا ہے تو ہمسایہ فوراً پہنچے اور لوگوں کو اطلاع دے دے، اس کی تجہیز کا، اس کی تکفین کا تمام جو انتظامات ہیں وہ ہمسایہ سے مدد آ رہے ہیں. لہٰذا فرمایا اگر ان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی غم میں شریک ہو جاؤ اور اس کی جو ہے وہ جتنے بھی واجبات اور فرائض ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو. ایک اور حق پیغمبر نے فرمایا وَإِنِ اسْتَقْرَضْتَهُ أَقْرَضْتَ، اگر ہمسایہ کو کوئی مالی مدد کی ضرورت پڑ گیا، وہ آپ سے قرض طلب کر رہا ہے، وہ کہہ رہے بھائی میرے پاس مسئلہ آ گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، تم مجھے قرض دے دو. پیغمبر نے فرمایا تم پر قرض دینا اس مورد پر واجب ہے. بندہ مشکل میں گرا ہوا ہے، پریشانی میں گرا ہوا ہے اور تم سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، مفت تو نہیں مانگ رہا ہے، یعنی خدا نہ ایسا کوئی تم سے بھیک نہیں مانگ رہا ہے بلکہ قرض مانگ رہا ہے. اگر وہ قرض کا طلب کر رہا ہے تو ہمسائے کو قرض فراہم کرو. اس کے بعد عجیب چیز اعزاز گرامی توجہ کریں، اسلام بہت خوبصورت دین ہے. اگر اس پر عمل کیا جائے نا، خدا کی قسم آپ کے بھائی سے زیادہ ہمسایہ آپ کے لیے سہارا بنے گا، آپ کے کام آئے گا. بھائی بعد میں آپ کی مدد کے لیے پہنچے گا، ہمسایہ پہلے آپ کے لیے مدد کے لیے پہنچے گا. پیغمبر نے فرمایا اگر ہمسایہ کی یہاں کوئی خوشی ہوئی ہے، ولادت ہو گئی ہے یا اس کو کوئی ترقی ہو گئی ہے، سب سے پہلے تم تبلیغ کے لیے پہنچ جاؤ، تم مبارکبادی پیش کرو. ہمسائے کے اگر خوشیوں میں شریک ہو جاؤ، اگر اس کی کوئی ولادت ہوئی تو تم اس کو مبارکبادی پیش کرو، اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ. برادران عزیز مومنین کرام توجہ کریں، دو چیز اسلام کی بہت زیادہ تاکید شدہ ہے. ایک غم میں شریک ہونا، دوسرا خوشی میں شریک ہونا. دوسروں کی خوشی کو اپنا خوشی سمجھو، دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھو. اب اگر انتقال ہو گیا ہے تو فوراً پہنچے، تسلیت ادا کرے اور اس کے غم میں شریک ہو جائے. بیمار ہو گیا تو پریشان بیٹھا ہوا ہے، اس کی پریشانی کو اپنا پریشانی سمجھے. نہیں وہاں خوشیاں ہیں الحمدللہ، کسی کو مثال کے طور پر ولادت ہوگی، شادی ہو گئی ہے تو فرمایا اس کو تبلیغ پیش کرو. اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا آخری لفظ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ایک کاش رائج ہو جائے. مومنین کرام، حرام ہے ہر وہ کام جو ہمسائے کے لیے ضرر کا باعث ہو، ہمسائے کے لیے نقصان کا باعث ہو. یہاں تک پیغمبر نے فرمایا ہمسائے کی طرف کھڑکی نہ کھولو. ہمسائے کی طرف اگر تم کھڑکی کھولو گے، اس کی ناموز کا اگر پردہ نہ ہو تو ان کی ناموز کی بدحجابی ہوگی. اور یہ ایران میں باقاعدہ قانون ہے. ایران میں اگر کسی نے کسی کے گھر کی طرف اگر کھڑکی بنایا ہے، اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں، اس کو بالکل دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، بالکل شکایت کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کسی کی گھر کی طرف اگر کھڑکی کھول دیا گیا ہے، مثلا یہ ہمسایہ ہے، اس کا یہ حیات ہے، اس نے اپنی کھڑکی اس کی طرف کھول دی ہے، تو اس کو بالکل باقاعدہ قانون پر جا کے شکایت کرتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. شریعت میں بھی آیا ہے کہ ہمسایہ کے لیے نقصان کرنے والے کوئی چیز، یہاں تک یہاں مجھے پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں ہے، وہاں بہت زیادہ ہے. کبھی ہمسایہ جو ہے نا اپنے حیات میں یا اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ پانی چھوڑ کے رکھتے ہیں تو نتیجتاً ہمسایہ کی رطوبت ہو جاتی ہے، ہمسایہ کی دیوار خراب ہو جاتی ہے، یا ہمسایہ کے کمرے میں جو ہے نا وہ رطوبت آ جاتی ہے. پیغمبر نے فرمایا یہاں تک کہ تم ہمسایہ کے لیے ذرا معمولی سے نقصان، روایت میں آیا ہے تم اپنی دیواروں کو اتنا زیادہ بلند نہ کرو کہ ہمسائے کا دھوپ رک جائے، ہمسائے کی ہوا رک جائے،
ہمسائے کے گھر میں جو مثال کے طور پر مکمل طور پر اس کا ہوا کا رفت و آمد ہے، اس کی ذریعے سے اس کی زندگی ہے، دھوپ آ جاتی ہے اس کی ذریعے سے اس کے لیے صحت و سلامتی ہے. تم نے اتنی بڑی دیوار کھڑا کر دیا ہے، نہ وہاں ہوا کا گزر ہے نہ وہاں دھوپ کا گزر ہے. تو پیغمبر نے فرمایا اگر تم گھر بناؤ گے تو ہمسائے کا خیال رکھو. تو خلاصہ کلام یہ ہے عزیزان گرامی، پیغمبر نے فرمایا جو شخص ہمسائے کو ستاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. من لم یأمن جارہ فلیس منا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو مجھ پر یقین رکھتا ہے، میری رسالت کو مانتا ہے، خدا کی توحید کو مانتا ہے، آخرت پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو فلا یؤذی جارہ، ہمسائے کو تکلیف نہ دو، ہمسائے کو اذیت نہ دو. حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو ہمسائے کا خیال رکھتا ہے، ہمسائے کے حقوق کو خیال رکھتا ہے، ہمسائے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور بہترین اخلاق کے ساتھ، بہترین رواداری کے ساتھ اگر ہمسائے کے ساتھ زندگی کرے، امام نے فرمایا اس کی رزق خدا وسعت و فراوانی عطا کرتا ہے، زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے. حسن الجار یعمر الدیار ویزید فی الاعمار. بہترین ہمسائے کے ساتھ اچھا زندگی کرنا یہ انسان کی زندگیوں میں خوشیوں کا باعث ہے، رزق کی فراوانی کا باعث ہے. یہ لفظ آیا ہے وَيَزِيدُ فِي الْأَعْمَارِ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا کرتا ہے. بارگاہ الہی میں دعا ہے خدائے پروردگار ہمیں محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہماری قلیل اعمال اور عبادات کو اپنی درگاہ میں قبول فرما. خدایا ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ شائستہ اور بہترین اور پسندیدہ زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں تمام مومنین کے حقوق خصوصاً ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا جو پریشان حال ہے، جو بیمار ہے، بحق محمد و آل محمد سب کی پریشانی اور بیماریوں کو دور فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا تمام مرحومین مومنین و مومنات سب کو مغفرت عطا فرما. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.